اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بالتحقیق ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پھیرنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیجئے آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم رہو مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیرو، اپنے چہروں کا رخ کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ وہ یعنی تحویل قبلہ یہ برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا، اس کی مختصر تفسیر آپ کو سناؤں، پھر دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، یوں کر کے ہم اپنا درس ختم کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں تذکرہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا اصلی قبلہ بیت اللہ ہے۔ بیت المقدس یہ تو عارضی قبلہ حکمت اور مصلحت کے تحت قرار دیا گیا تھا 16 یا 17 مہینے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ بیت اللہ واپس سے قبلہ مقرر ہو، کیونکہ اس میں عربوں کا دینی فائدہ زیادہ تھا، ان کے عربوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ تو اس شوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے ابھی وحی آئے گی، آسمان کی طرف دکھا کرتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ ابھی فرشتہ وحی لے کر آئے گا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اب سے بیت اللہ آپ کا قبلہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی چیز کے انتظار میں
بار بار اس کی راہ تکتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انتظار میں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے قبلہ ہونے کے سلسلے میں وحی آئے۔ خیر ماجرا یہ بنا اور اس طریقے سے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت مکمل کر چکے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس قبلہ تھا، 2 رکعت پوری کر چکنے کے بعد وحی آئی کہ بیت اللہ کی طرف پھر جائیے، مسجد حرام کی طرف پھر جائیے، جہاں کہیں تم رہو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، بیت اللہ کی طرف اپنے چہروں کو پھیرو۔ وحی کا آنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پچھلی 2 رکعت کو، اس کے بعد والی جو 2 رکعت تھی، سب پھر گئے بیت اللہ کی طرف اور اپنی نماز وہاں رخ کر کے مکمل کی۔ اور آخری 2 رکعتوں میں درمیانی نماز میں جو گھومنا پڑا یا چلنا پڑا، اس لیے کہ بیت اللہ بیت المقدس کے اپوزٹ سائیڈ میں ہے، مخالف سائیڈ میں، تو یہ اس وقت تشریع یعنی قانون سازی کی رخصت تھی۔ یہ بیچ میں ایک ضمنی بات میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ اس آیت کی مختصر تفسیر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کیوں اللہ کے نبی دیکھا کرتے تھے بار بار آسمان کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انتظار کو ختم کیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بلکہ رہتی دنیا تک جہاں کہیں بھی تم رہو اب قبلہ بیت اللہ ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آگے فرما رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کی مخالفت جو ہو رہی ہے، وہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ بیت المقدس میں اب کون سی خرابی آ گئی اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو ان کے اعتراضات کی فکر مت کیجئے، وہ جانتے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بیت اللہ اصلی قبلہ ہے اور یہ تحویلی قبلہ، یہ بات برحق ہے۔ اصل قبلہ تو مسلمانوں کا بیت اللہ ہی ہے، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ انہ الحق من ربہم، تحویل قبلہ کا معاملہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عناد میں مخالفت کرتے، تو کرنے دیجیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، ان کی کرتوت جانتے ہیں اللہ، ان کا بانڈا پھوٹے گا۔ خیر یہ پہلی آیت کی تفسیر آسان انداز میں الحمدللہ آپ کو میں نے سمجھائی۔ اب دوسری آیت کریمہ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی مختصر تفسیر کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے بخدا اگر آپ سارے دلائل ان کے سامنے لے کر آ جائے، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے، ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ، بس ان میں سے بعض کے قبلے کی، ان میں سے بعض کے خلاف ہے، پیروی نہیں کرتے، یعنی اہل کتاب میں سے بعض کے خلاف ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرے، یعنی ان کی خواہش ہے کہ بیت المقدس قبلہ رہے اور اس کی طرف ہی عبادت کی جائے، اس کو قبلہ مانا جائے، تو آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، دلیل آ چکی ہے کہ اب بیت اللہ قبلہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اِنَّ کَیْدَ لَمِنَ الظَّالِمِینَ، تو یقیناً آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے تفسیر کا؟ بیت اللہ کی افضلیت پر، کہ بیت اللہ یہ افضل قبلہ ہے، اور کیوں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اس کی افضلیت پر آپ دلائل کے انبار بھی لگا دے رہے۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ یعنی اہل کتاب یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ،
وما انت بتابع قبلتہم، اور ان کو بھی مایوس کر دیا۔ بھئی اللہ کے نبی سے بھی یہ امید نہ رکھیو اب کہ وہ بھی آپ کے قبلے کو مانیں گے، آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلتہم، اور کہا جا رہا ہے کہ بھی اپنے گھر کی خبر لو، مسلمانوں کی فکر مت کرو کہ ان کا قبلہ کیا ہے، کون سا ہے، کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اصلی قبلہ، یہ سب اس کی فکر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر کی خبر لو، آپ اہل کتاب ہو، یہود اور نصارہ، تم آپس میں تو کسی ایک قبلے پر متفق ہو جاؤ۔ آپ میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے بعض یعنی یہود و نصارہ میں سے خود وہ لوگ بیت المقدس کی قبلہ ہونے پر متفق نہیں ہے۔ کوئی اس کے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی اس سے مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے۔ تو آپ اپنے قبلے پر متفق نہیں ہو تو پھر بیت اللہ کے بارے میں آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب وحی آ چکی ہے، پکی بات ثابت ہو چکی ہے کہ بیت اللہ کا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، بیت اللہ ہی اصلی قبلہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ان کی منشا اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کی منشا کے مطابق اب بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگلی آیت کا ترجمہ، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں کا ایک فریق لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق ان کے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا اب تردد کرنے والوں میں سے مت بنیے، مت ہوئیے۔ ان دو آیتوں کا مختصر خلاصہ، اس کی تفسیر یہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، خصوصیات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی، باوجود یہ کہ ان کی کتاب محرف اور تحریف شدہ ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں، اللہ کے نبی کے صفات، خصوصیات، بلکہ اللہ کے نبی کی جائے ولادت، اللہ کے نبی کا مقام ہجرت اور بیت اللہ کا، مسلمانوں کا، نبی کا قبلہ، نبی کے لیے، سب کے لیے قبلہ ہونا، یہ ساری باتوں کو وہ ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ کتنی اچھی تصویر ہے کہ بھرے مجمع میں بہت سارے لڑکے ہو، ان میں سے ایک ہی نظر میں انسان اپنے خون کو پہچان جاتا ہے، اپنے لڑکے کو پہچان جاتا ہے۔ کتنا بھی بڑا مجمع، اپنے بچے پہ نظر پڑی، اس کو اپنا بیٹا، اپنا خون سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میرا خون ہے۔ ایسا، اس درجہ وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے، لیکن اس کے باوجود ان میں کا ایک فریق حق کو چھپاتا ہے جاننے کے باوجود۔ جو حق کو چھپاتا نہیں ہے، حق کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اس کو پہچان ہے، اس کو ظاہر بھی کرتا ہے، مانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دیتے ہیں، وہ مسلمان گنا جائے گا۔ لیکن بہت سارے فریق، بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی تم نہیں مانو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حق تو یعنی بیت اللہ کے قبلہ ہونا اور یہ سارا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ کی طرف سے کلیئر ہو چکا ہے، ان کے رب کی طرف سے کلیئر ہو چکا ہے، بیت اللہ کا معاملہ تو کلیئر ہو چکا ہے۔ تو آپ کے نہ ماننے سے کوئی تھوڑی نہ فرق پڑے گا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ اب بیت اللہ کے معاملے کے کلیئر ہو چکنے کے بعد کسی تردد میں، کسی شک میں مت پڑیے، اور جہاں کہیں تم رہو
اپنا قبلہ بیت اللہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے، اس کی سمت کی طرف رخ کر کے نماز ہوگی، عبادت ہوگی۔ یہ آج کے درس قرآن کا خلاصہ ایک الگ انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں آپ کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، حوصلہ بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بہت جلد آپ کے سامنے نیا درس لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔